الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے کچھ بیان کرنے سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کیا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یعنی اگر وہ شخص جو قرض دار ہے تو لہذا اور ساتھ میں تنگ دست بھی ہے، پریشان حال ہے. آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے قرضے پر اور وہ تنگ دست ہو گیا ہے، اس کے بعد دینے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے فناظرۃ الی میسرہ، یعنی اس کو مہلت دو. مہلت کب تک کے لیے دینا ہے؟ جب تک اس کے پاس قرضہ دینے کے لیے پیسہ نہیں آ رہا ہے. جب قرضہ دینے کے لیے پیسہ آ گیا پھر آپ اسے مہلت نہ دیں. یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کی تنگدستی کی وجہ سے اس کے پاس قرضہ دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم قرضہ دیتے ہیں لیکن ان کی حالت دیکھ کے لگتے نہیں ہے شاید یہ کبھی لوٹائیں گے، لگتا ہی نہیں ہے کبھی واپس ملے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں، پاس میں ہے ہی نہیں اور کمانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو لہذا اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو جانتے ہو. پتہ یہ چلا کہ اب جو خرابی دیکھی جاتی ہے پیسے کو لے کر کے، قرضے کو لے کر کے، تو خرابی زیادہ تر یہ ہے کہ لوگ قرضہ لے لیا کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں ادھار، پاس میں موجود بھی ہے تو بھی دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگ بہت پائے گئے ہیں. دکان پر سامان خریدنے کے لیے جائیں گے، پہلے نہیں بتائیں گے کہ ہمیں ادھار لینا ہے، پہلے سامان نکلوا لیں گے، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، یہ چیز دے دو. جب سارا سامان نکال کر کے تھیلے میں جمع کر دیا پھر کہیں گے کہ پیسے تمہارے کل ملیں گے یا پرسوں ملیں گے. افسوس کہ وہ کل ہی نہیں آتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں لیکن جناب نے جو کہا تھا کہ آپ کے پیسے کل ملیں گے وہ کل آ ہی نہیں رہا ہے. تو یاد رکھیں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاہے تو لوٹا سکتے ہیں، چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن پیسہ آنے کے بعد اپنے خرچے تو پورے کیے جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں تو پوری کی جاتی ہیں، اپنے مکانات بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن دوسرا تو مانگے پیسے جو ہے مانگ رہا ہے، چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اس کے پیسے دینے کی نیت نہیں ہو رہی ہے. یاد رکھیں اسی کو کہا جاتا ہے نیت کی خرابی. اور اگر کسی کے قرضے کو 2 4 5 سال ہو گئے ہیں تو لہذا پھر وہ شخص تو سمجھتا ہے کہ اب دینے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ایک روپیے کا اللہ سے جواب دینا پڑے گا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث پاک ہے کہ جو لوگ جو ہے لوگوں سے ادھار دے لیا کرتے ہیں، لینے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، مانگنے والا مانگنے کے لیے آ رہا ہے، چکر پہ چکر لگا رہا ہے، لیکن اس سے جھوٹ بول رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ پیسے موجود ہیں. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ایسے انسان کے
لیے کہ दूसरों के पैसे जमा कर बैठा हुआ है। भाई अगर मर्जी नहीं है, अगर पास में नहीं है तो अलग बात है, मजबूरी है। मैंने कुरान की आयत को पेश किया, लेकिन पास में है फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर करिए, मतलुल गनी जुल्मन, जिस शख्स के पास पैसे मौजूद है, दौलत मौजूद है, वो शख्स गनी है, पैसे वाला है, लेकिन फिर भी लोगों के पैसे को दबाए हुए है, लोगों के पैसे को रोके हुए है, देने की नीयत नहीं कर रहा है, उसका देने के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा शख्स गनी होने के बावजूद भी जालिम है। अल्लाहु अकबर। नबी फरमा रहे हैं ये शख्स जालिम है, ये मेरी बोली नहीं है, ये वो लफ्ज है जो मिशकात में हदीस में लिखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जुल्म कर रहा है, वो चाहे नेकियां करे वो अपनी जगह है, लेकिन लोग गौर करें कि चक्कर पे चक्कर लगा रहे, पैसे देने की नीयत नहीं हो रही है, इरादा नहीं हो रहा है, तो याद रखें फिर वो जालिमों से अलग नहीं है। अब काबिल तवज्जो ये बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जनाब किसी के यहां से सामान खरीदा और उधार कर लिया, सालों हो गए नहीं देते हैं, यहां तक कि उनकी मौत का वक्त आ जाता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? गौर करिए कि 40वां तो भारी करवाते हैं, लेकिन कर्जा उसका नहीं देते हैं जिसका कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जबकि दीन क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ये हमें पता है? नहीं पता, बस जो हमने देख लिया वही कर रहे हैं। हुक्म शरहा ये है कि गौर करिए, अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और वो कर्जदार है, उसका पैसा जो है लेके रखा, ले लिया था उसने, लेकिन नहीं दिया, तो जो है उसका इंतकाल हो गया, उसकी जितनी विरासत है, जितनी प्रॉपर्टी है, जो कुछ छोड़ करके गया है, या तो औलाद अपनी जेब से, अपने खर्चे से, अपनी रकम से अपने वालिद का कर्जा निकाले। गौर करिए, अगर जो है उसके पास नहीं है तो हुक्म यह है कि जिस तरह से भी कमाए, मेहनत करे, लेकिन उनका कर्जा निकाले। अगर इस तरह से भी नहीं कर सकता तो उसकी जगह, जमीन, जायदाद उसे बेच करके उनका कर्जा निकाले। इसलिए कि गौर करिए, इसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में है, आन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़दा अन्हु। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उन लोगों के लिए, गौर करें कि जिनके वालिद पर कर्ज है, वो दुनिया से चले गए, लेकिन औलाद अपने खर्चे पूरे कर रही है, महल्ले वालों को जो है 40वें को खूब खाना खिलाते हैं, लेकिन कर्जा अदा नहीं कर रहे। शरीयत कह रही है कि तुम 50,000 40वें को ना खर्चा करो, तुम 100 रुपए की नियाज फातिहा करा दो, लेकिन पहले उनके ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को निकालो। तुम्हें यह खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर कोई शख्स कर्जा लेकर के दुनिया से चला गया, आप एक नहीं 1040 करोड़ तब भी जान नहीं छूटेगी। क्यों? नबी इरशाद फरमाते हैं, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही, मोमिन की जान मुअल्लक़ रहती है जब तक के उसके कर्जे की वजह से, नबी वजह फरमाते हैं कि मुअल्लक़ रहती है बिदैनिही, उसके दायरे, उसके कर्जे की वजह से। कब तक? हत्ता युक़दा अन्हु, जब तक कि उसकी तरफ से उसके कर्जे को अदा नहीं कर दिया जाता, उसके कर्जे को वापस नहीं कर दिया जाता। पता ये चला, मालूम ये चला, शारीरीन हदीस लिखते हैं कि जो है उस शख्स को अगर उसने कितनी नेकियां की हैं, अच्छे अमाल की हैं, अच्छे अमाल की वजह से उसे अल्लाह जो बुलंदियां अता फरमाता, जो दराजात अता फरमाता, वो दराजात जब तक उसको नहीं मिलेंगे, जब तक उसने जो कर्जा लिया था वो कर्जा उसकी तरफ से अदा ना कर दिया जाए। गौर करिए, कौन ये है कि कयामत के दिन
اللہ تعالیٰ اسے جب تک جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک اس نے دنیا میں جو قرضہ لیا تھا اس کے حساب پورا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! غور کریں، دنیا میں جس کا لے رکھا ہے دے دیں، آسان ہے دینا۔ یہاں آپ زمینیں بیچ کر کے دے سکتے ہیں، یہاں آپ کما کر کے دے سکتے ہیں، یہاں کسی سے لے کر کے دے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کہاں سے ادا کریں گے؟ میں نہیں کہہ رہا، نبی کی حدیث بتاتی ہے، تو وہاں کہاں سے دیں گے؟ اس لیے غور کریں، اس کا قرضہ فوری طور پر ادا کریں، جس طرح سے بھی ہو۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ قرضہ لیتے ہیں بے ضرورت، فضول کام کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں۔ کہیں گھومنے جانا ہے تو جناب قرضہ لے کے جا رہے ہیں، بھائی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں فاتحہ قاری کرانی ہے تو قرضہ لے رہے ہیں۔ اب غور کریں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ کو قرضہ لے کر کے فاتحہ قاری کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ کرو، 10 روپے کی کرا دو اگر ہے، نہیں ہے تو وہ بھی لازم نہیں ہے، لیکن کسی سے ادھار نہ لیا جائے، کسی سے بے مقصد قرض نہ لیا جائے۔ غور کریے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سال ثواب بہت سے ایسے افرادوں کو میں نے دیکھا، معائنہ کیا ہے کہ جو لوگ لاکھوں کا قرضہ لے کر کے دنیا سے چلے گئے، یہ میں نے خود کا دیکھا ہے۔ ان کی اولاد ان کے سال ثواب کے لیے 40واں کرا رہا ہے، جلسہ کرا رہا ہے، میلاد کرا رہا ہے، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں، قبر میں انہیں گناہ نہ ملے، میدان محشر میں گناہ نہ ملے۔ ارے بھائی پڑھو تو صحیح، سیکھو تو صحیح، نہیں آتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے یہ سال ثواب انہیں اس گناہ سے بچا لے گا؟ ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، غور کریے جس کی تشریح ہے، قیامت میں بھی اگر دنیا میں حساب نہیں ہوا قرضے کا تو قیامت میں بھی وہ شخص جنت میں جب تک نہیں جائے گا جب تک قرضے کا حساب نہ دے دے گا۔ آپ کے سال ثواب نے کیوں نہیں بچایا وہاں پر؟ یہ سال ثواب کہاں تھا وہاں پر جب قرضے کے لیے اللہ کے نبی کے حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب تک حساب نہیں دے گا جنت میں نہیں آئے گا؟ تو اس لیے غور کریں، پہلے قرضہ ادا کریں۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ کے تعلق سے آپ کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب کوئی جنازہ لایا جایا کرتا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو اللہ کے نبی معلوم کرتے تھے، ذرا یہ بتاؤ اس بندے پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، اس نے کسی سے پیسے تو نہیں لے رکھے ہیں؟ اگر قرضہ ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے پہلے اس کا قرضہ ادا کرو۔ غور کریں، نبی کی سیرت دیکھیں۔ آج انتقال ہو جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، بیچارے کا پیسہ ہی مر جاتا ہے، جو لوگ دیتے ہیں ان کا پیسہ مر جاتا ہے، اولادیں دیتی ہی نہیں ہے، اور اولادیں بھی لینے کی عادت بنا لے، وہ دوسروں سے لے رہی ہے قرضہ۔ بات تو ایسے ہے کہ نسل در نسل رواج بن گیا ہے کہ جو ہے بڑوں نے قرضہ لیا، چھوٹے بھی قرضہ لے رہے ہیں، ان کے چھوٹے آ رہے وہ بھی قرضہ لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سمجھ لیا ہے کہ قرضہ لیں گے تو کام چلے گا ورنہ کام نہیں چلے گا، یہ سوچیں غلط ہیں۔ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، ارجنٹلی کوئی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ کوئی بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے، نہیں علاج کرائیں گے بیماری بڑھے گی، ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے آپ کسی سے قرضہ لو اور جو ہے علاج کرائیے۔ کوئی دوسرا معاملہ ہے جس سے آپ کو مزید نقصانات اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ قرضہ لو۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ قرضہ لو۔ لیکن لوگ کیا ہے، موبائل میں ریچارج نہیں ہے، ریچارج کرانے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں۔ بھائی آپ کمائیے، موبائل میں ریچارج کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا تو آپ کما کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، محنت نہیں کریں گے، قرضے سے کام چلائیں گے۔ تو غور کریں اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی ایسا جنازہ لایا جاتا تھا کہ جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے اس کا قرضہ ادا کرو، اگر اس نے کچھ چھوڑا ہے، کوئی وراثت بچی ہوئی ہے تو کہا جاتا یا رسول اللہ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بعد ایسے چلے جاتے ہیں قرضہ لے کے، پاس میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی انکار کر دیتے تھے، فرماتے کہ اس کی اپنی نماز تم خود بھی پڑھ لو،
میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ذرا غور کریں, یہ میں میری اور کسی اور کی بات نہیں بتا رہا, یہی تو دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی وہ اسلام ہے جس پر چل کر کے ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اللہ کے نبی نماز جنازہ اس بندے کو نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کے اوپر جو ہے قرضہ ہوتا تھا اور ادا بھی نہیں کیا جاتا تھا. قابل توجہ یہ بات ہے. آج ہم غور کریں, ہم مسلمان کہلاتے ہیں, ہم دین پر عمل کرنے والے کہلاتے ہیں. کسی کا 10 سال پرانا قرضہ ہے, بھول گئے. یہاں کیا معاملہ ہے, مانگنے والے نے جب مانگنا بند کر دیا تو قرضہ ختم. اگر مانگنے والا قرضہ مانگ رہا تو یاد ہے, مانگ نہیں رہا تو قرضہ ختم ہو گیا. یاد رکھیں, یہ آپ کے ذہن میں ہے قرضہ ختم ہو گیا. قرضہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ جس کا قرضہ ہے وہ معاف نہ کر دے, جب تک جو ہے, یا پھر آپ اس کا قرضہ واپس نہ کر دو, جب تک کہ قرضہ ہرگز ختم نہیں ہو سکتا. چاہے 85 سال میں گزر جائیں تو کتنا ہی نہ مانگے. اور ایک بڑا معاملہ کیا ہے, آج جب قرضہ لیتے ہیں لوگ تو بڑے پیار محبت سے لیتے ہیں, بڑے غور کرے خوشامد کرتے ہیں, للک کر کے بات کرتے ہیں. لیکن جب کوئی قرضہ مانگ لیتا ہے تو رشتہ ختم کر دیتے ہیں, تعلقات ختم کر دیتے ہیں, برا مان جاتے ہیں. یاد رکھیں, کتابوں میں ہمارے فقہا نے لکھا ہے, معلوم ہے کیا, جس شخص کا قرضہ ہے اسے ہر وقت مانگنے کی اجازت ہے, وہ جب چاہے مانگ سکتا ہے. یہاں تک کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر جس پر قرضہ ہے وہ نہیں دیتا ہے تو آپ اس کے تعلق سے مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں, اسے جیل بھی بھجوا سکتے ہیں. یہ شریعت ہے, یہ دین ہے. غور کریں. تو کیا ہوتا ہے, اگر کسی نے قرضہ مانگ لیا تو تعلقات ختم کر دیے. ایک بندے نے بیچارے نے پیسے دیے کام چلانے کے لیے, جب وہ مانگ رہا تو اس کو برا کہنا شروع کر دیا. ارے ان کے پاس اتنا تو زیادہ ہے, پھر بھی یہ مانگ رہے ہیں, کیا کریں گے, کہاں لے جائیں گے, اس لیے اس کا مال ہے جتنا بھی ہو, آپ کو اگلے نے قرضہ دیا, آپ کی ذمہ داری اس کا قرضہ ادا کرو. جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے, جو اس نے دیا ہے اس کو فوری طور پر ادا کیا جائے. ایک اور حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حالانکہ حدیثیں بہت ہیں, اس پر اور بھی ہیں, لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے ایک ہی حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, غور کریں. عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا, جس نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا, تو اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک گناہ معاف نہیں کرتا ہے, معلوم ہے کون سا, اگر کسی کا قرضہ لیا ہے اور قرضہ اس نے نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. غور کریں, آپ کتنی ہی نیکیاں کریں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکات دیں, سارا کچھ کر لیں, یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیں, شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. دوسرے بارے میں آیت ہے, جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے, قتل کیے گئے, انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ چوتھے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو, اپنے ذہنوں میں خیال بھی نہ لاؤ یہ مردہ ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہو آپ کے سامنے, کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, عند ربهم يرزقون, اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ شہادت کا شہید کا مرتبہ ہے. تو شہید کے اور گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن اگر قرضہ کسی کا لے کر کے شہید بھی چلا گیا تو یاد رکھے شہید کی جان بھی معلق رہے گی, شہید بھی جنت میں جانے سے رہ جائے گا جب تک کہ قرض کا حساب نہ لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگر کسی کے یہاں سے کچھ لیا ہے, سامان لیا ہے, تو اس کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور غور کریں, ایک اہم بات یاد رکھیں, بے ضرورت ہرگز قرضہ نہ لیں. یہ چند چیزیں بے ضرورت, بہت ہی ضروری کام ہے تو قرضہ لیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرضہ نہ لیں.
اور دوسری بات، اگر آپ نے جو ہے بہت ضروری کام سے قرضہ لے بھی لیا ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس کہیں سے پیسہ آتا ہے، جیسے ہی آئے اس کا قرضہ ادا کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، قرضہ لے لیا، خرچ کر لیے، اب کہیں سے پیسے آئے، اتنے پیسے آ گئے جتنا قرضہ ادا کر دیتا ہم سوچتے ہیں یار کچھ کام پڑ گیا تو کام آئیں گے، بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو علاج میں کراؤں گا جو ہے یا خرچہ کروں گا، پیسے میرے پاس ہونے چاہیے، اگر نہیں ہوئے تو کیا کروں گا، تو قرضہ بعد میں دوں گا، پاس میں رکھ لے رہے پیسے۔ یہ غلط سوچ ہے، پھر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اور کسی کا قرضہ ہے تو فوراً اسے دے دیں، آگے تو یہ سوچے کہ اللہ دے گا، اگر بچے بیمار پڑتے ہیں اور رب دے گا صرف اس کے علاج کے لیے پیسہ، اگر اس کی ضرورت پڑے گی تو اللہ دے گا۔ پہلے ہماری ذمہ داری ہے جیسے ہی پیسہ آئے تو فوراً اس کا جو ہے قرضہ ادا کرے۔ اور سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے بھی لیکن پھر بھی نہیں دے رہے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اپنے جو ملازمین کام کرتے ہیں، نوکر کام کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے پیسے ان کو روک کر کے رکھ لیے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، بیچارہ مانگنے والا چکر پہ چکر لگا رہا ہے، کمزور ہے پر نہیں دے رہے، کیا کرے انسان، چھوڑ دیتا ہے مانگنا۔ لیکن یاد رکھیں یہ کمزور زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہے، اس دنیا میں کمزور ہے، قیامت کے دن یہی بڑا مضبوط ہوگا، اللہ اسے حق دے گا کہ غور کریے کہ بتا اس نے تیرے ساتھ کیا ناانصافی کی تھی، پھر وہ بتائے گا، پھر اللہ کی طرف سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ وقت ایسا ہوگا جب ہم قرضہ پیسے اپنے پاس سے رقم نہیں دے سکتے تو ہوگی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ کے واسطے چند چیزوں کو یاد رکھیں کہ قرضہ جس کا بھی لے فوری طور پر دینے کی کوشش کریں۔ قرضہ جب ہم پیسے لیتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، جب دیتے تو بھاری پڑتا ہے، تو دیتے وقت یہ نہ سوچے کہ اپنے پیسے جا رہا ہے، بھاری یہ پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ اپنے دے رہے ہیں، فری میں دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سوچو یہ جو پیسے یہ میرے نہیں، یہ سے بن دیتے ہیں، تو آپ کو پھر دینا بھاری نہیں پڑے گا۔ اس پر عمل کریں، اگر نہیں کیا تو مزید ابھی اور بھی حدیثیں اس شخص کی مذمت میں ہے جو لوگوں سے پیسہ لے کر کے کھا لیا کرتا ہے، دیتے نہیں ہے، اور بھی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھے، جس کا بھی لیا ہے اس کی دینے کی نیت رکھے۔ نبی فرماتے جو بندہ دینے کی نیت کرتا ہے، یہ حدیث ہے، اس کے ارادہ کہ میں دوں گا تو اللہ کبھی نہ کبھی اس کو اتنی دولت دیتا ہے کہ وہ قرض ادا کر دے۔ لہذا حضرات سے گزارش ہے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔